السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویڈیو کا ٹائٹل اور انٹرو دیکھ کر آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے آج کا ویڈیو کتنا اسپیشل کیوں ہے اور کیسے ہونے والا ہے سب سے زیادہ اسپیشل کے بغیر میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں ویڈیو کی اس حصے کی طرف جہاں پر سب سے اسپیشل ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ آئے ایک ہوٹل میں، یہاں پر ہم لوگ کافی پینے کے لیے آئے تھے۔ مین مقصد ہمارا کچھ اور تھا جو آپ لوگوں کو دکھانا تھا۔ یہاں پر بہت ہی اسپیشل چیز ہے اس ہوٹل کے اوپر، تو وہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اسی کے لیے ہم نے کہا چلو ایک کپ کافی بھی پی لیتے ہیں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کو اسپیشل سی چیز بھی دکھاتے ہیں۔ وہ اسپیشل کیا چیز ہے وہ آپ لوگوں کو شیئر کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ کافی ہماری آ چکی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنی خوبصورت قسم کی اس نے کافی بنائی ہے۔ اس کے اوپر بہت پیارا دل بنایا ہوا ہے۔ یہ آرٹ بڑا خطرناک ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی، پھر میں نے اس کو پی لیا۔ پینے کے بعد بہت مزہ آ گیا۔ پھر میں نے کہا چلو اب دوستوں کو دکھاتا ہوں وہ اسپیشل سی چیز، اور میں جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے۔ کھڑا ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے کیمرے میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، اور تو میں نے کہا بھائی اب کچھ کر لو، یہاں سے میں اس کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے ساتھ ماموں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا اب آ جاؤ یہاں سے، آپ لوگ نکالو یہ اس جگہ سے آپ کا ویو بڑا اچھا آ جائے گا۔ اور میں کیمرے کو بالکل کھڑکی کے پاس لے کے گیا، اور کھڑکی کے پاس جانے کے بعد تھوڑا سا نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے میں چاہ رہا تھا ویسے میرا موبائل لا نہیں رہا تھا، کیونکہ میرے موبائل کا کیمرہ جس حساب سے تھا اس حساب سے ویڈیو آ رہی تھی۔ تو میں نے ریکویسٹ کی کہ ماموں کو یار یہاں سے بھی صحیح نہیں آ رہا ہے، آپ کسی طریقے سے یہ کھڑکی کھول دو، میں کھڑکی کے باہر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے میرے لیے کھڑکی یہ کھولوا دیا، اور میں کھڑکی کے باہر موبائل لے کے گیا ایسے، اور یہاں سے ایک خوبصورت نظارہ آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ خوبصورت نظارہ دیکھتے 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 میرے دل میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے کہا اتنی نزدیک آ چکے ہیں تو اب یہاں سے ہم لوگ چلتے ہیں امام علی علیہ السلام کے حرم میں، اور وہاں جا کے نزدیک جا کے ہم لوگ زیارت کرتے ہیں۔ تو اسی ویڈیو بناتے بناتے میرا ذہن بن گیا کہ ہم لوگ چلتے ہیں حرم کی طرف۔ میں نے کہا ماموں چلو چلتے ہیں یہاں سے اور حرم کی طرف نکلتے ہیں۔ تو ماموں نے کہا ٹھیک ہے چلو جیسے آپ کی مرضی، اور ہم لوگ ہوٹل سے نکل پڑے۔ بل ہم نے پے کرنے کے بعد ہوٹل کا بل پے کر دیا۔ پے کرنے کے بعد ماموں آگے نکل گئے، دروازہ کھولا اور ہم لوگ چل رہے تھے حرم کی طرف، اور میں بہت خوش تھا اسی لیے میں کیمرہ لے کے اس کے پیچھے پیچھے، اور یہ مجھ سے آگے آگے تیز تیز چل رہے تھے۔ میں نے کہا ماموں تھوڑا آرام سے چلو، اس نے کہا نہیں لیٹ ہو رہا ہے جلدی چلو۔ میں نے کہا چلو صحیح ہے، آج آپ کو بتاتا ہوں کہ لیٹ کس سے کہتے ہیں۔ اور ہم لوگ چلے گئے لفٹ کی طرف، اور یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا تو بہت سارے لفٹ لگے ہوئے تھے۔ ایک لفٹ جو آ چکی تھی یہاں پر اوپر، اور ہم اس کے اندر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں نے ماموں کو بتایا کہ یار ماموں آج پوری رات یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ نہیں مان رہا تھا، میں اس کو منا رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں بیٹھ جاتے ہیں، اس نے کہا نہیں 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 ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جیسے مرضی کہو، آج ہم لوگ پورے رات حرم میں بیٹھیں گے۔ اسی طرح جیسے تیسے کر کے میں اس کو منا رہا تھا۔ مناتے مناتے اتنی دیر تک ہم لوگ بالکل نیچے پہنچ گئے تھے بیسمنٹ پہ، اور ماموں مان بھی گئے تھے۔ میں اس بات پہ خوش بھی تھا، اور وہ بھی بہت خوش تھے کہ چلو یار آج رات ہم لوگ حرم میں ہی گزاریں گے۔ اور ہم لوگوں کی لفٹ بھی نیچے پہنچ چکی تھی۔ اسی طرح ہم لوگ ہوٹل سے ہم لوگ آرام آرام سے ہوتے ہم لوگ دروازے کی طرف آ گئے، اور ہم ہوٹل کو الوداع کہ ہوٹل کے مینیجر کے ساتھ اللہ حافظ کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے باہر، دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد میں نے کر دی ویڈیو بند، اور میں نے کہا اب چلو سیدھے حرم کی طرف۔ اور اتنی دیر میں ہم لوگ بس یہاں سے نکل پڑے، اور یہ آ گئے ہم لوگ حرم کے صحن میں، اور صحن امام علی علیہ السلام کے جو حرم کا صحن ہے اس میں ہم لوگ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد میں نے کہا، اس نے کہا یہاں سے سلام کر لو چلتے ہیں، کل پھر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اب میں اس کو یہی منا رہا تھا کہ چلتے ہیں اندر، چلتے ہیں اندر جا کے سلام کرتے ہیں، تو وہ نہیں مان رہا تھا۔ پھر بھی جیسے تیسے کر کے میں اس کو اندر لے کے آ گیا۔ لے کے آنے کے بعد یہاں پر سلام کیا مولا کو، اور میں تھا بہت خوش، اور میں نے کہا یار میں تھوڑی سی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کھول کے دعائیں کر لو۔ میں نے کہا میرے ساتھ بہت سارے میرے یوٹیوب کے اندر میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل مجھے پکڑا دو، میں ویڈیو بناتا ہوں، آپ لوگ کر لو، زیارت کر لو، سلام کر لو، دعا کر لو، اور میرے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ یہ بول کے وہ موبائل کا کیمرہ لے کے میرے پیچھے پیچھے آنے لگا، اور میں اس کے آگے آگے۔ اور اب یہاں پر نظر امام علی علیہ السلام کے حرم کے اوپر پڑ گئی، اور دل کو ایک سکون سا ہو گیا۔ میں نے کہا دل کو ابھی بہت سکون آ رہا ہے، تو اب کھل کے تھوڑی سی دعائیں مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں غلطیوں کی۔
اور میں نے بہت ساری دعائیں بھی مانگی۔ کرنے کے بعد اب میں سوچ رہا تھا یہاں پہ دعا کرتے کرتے میں نے کہا نہیں، اب میں پوری ویڈیو بناؤں گا، میں لے کے جاؤں گا ان سب کو بھی حرم کے اندر، ابھی تک جو ویڈیو میں ساتھ رہے ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں زیارت کے لیے۔ اور میں نکل پڑا اندر مولا کے حرم کی طرف۔ زری کی طرف بڑھتے بڑھتے آگے کافی رش تھا، رش سے ہوتے ہوتے ہم لوگ آگے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد میں نے کہا ماموں آپ نے ویڈیو بند نہیں کرنی ہے، ویڈیو بناتے رہنا ہے، سب کو زیارت کرانی ہے آج۔ تو ماموں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو زیارت کراؤں گا، لیکن شرط یہ ہے میرے لیے بھی دعا کرے سب۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ سارے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اور میرے لیے بھی کریں گے، اور خود کے لیے بھی کریں گے، اور مولا کو سلام بھی کریں گے۔ یہاں پہ آگے مولا کو سلام کیا، زری کے ساتھ لپٹ کر میں نے زیارت کی۔ رش بہت زیادہ تھا، پھر بھی بیچ میں جیسے تیسے ہو کے میں نے کہا چلو زیارت کر لی، اور زری کے ساتھ لپٹ کے بہت ساری دعائیں مانگی۔ بہت سارے دعائیں مانگنے کے بعد میں نے کہا چلتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم لوگوں نے دعائیں مانگنے کے بعد کافی دیر کے بعد میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، رش بہت تھا اسی لیے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، اور میں یہاں سے نکل گیا واپس آ کر ہم نے کہا ابھی حسین فاطمیہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد پھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں جیسے آپ کی مرضی، اور ماموں پھر آگے اور یہ حسین فاطمیہ میں آ کے میں نے اس سے بہت سارے سوالات پوچھنے تھے، ہر ایک کونے کے بارے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور وہ مجھے بتاتے جا رہا تھا کہ یہ حسین فاطمیہ ہے، یہاں پر بہت سارے جو زائرین مولا امام علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے دور سے آتے ہیں، اور وہ تھک جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے حسین فاطمیہ کے اندر ریسٹ کرتے ہیں۔ باہر آپ لوگوں کو پتہ ہے اس ٹائم موسم سرما، بہت سردی چل رہی ہے، اور یہاں پر بہت ہی گرمی تھی، مزہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا یہاں پہ ہم بھی تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ ماموں نے کہا نہیں یار لیٹ ہو رہا ہے، میں نے کہا نہیں یہاں پہ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد ہی چلتے ہیں۔ تو پھر وہ مان گیا، ماننے کے بعد میں نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یار یہ پورا میں نے دیکھنا ہے حسین فاطمیہ کہاں تک ہے اور کس طرح کا ہے۔ اس نے کہا یار حسین فاطمیہ بہت بڑا ہے، آج نہیں پھر کبھی دکھاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں آج اسی ویڈیو کے اندر ہی میں نے پورا دکھانا ہے سب کو کہ حسین فاطمیہ کتنا بڑا ہے۔ اور ہم لوگ دونوں نکل پڑے حسین فاطمیہ دیکھنے کے لیے آخری کونے سے۔ میں نے کہا سٹارٹ کرتے ہیں، کتنا بڑا ہے حسین فاطمیہ، اور ہم لوگ چلتے رہے، مسلسل چلتے رہے، اور بیچ میں نے کافی جگہ پہ ویڈیو کٹ بھی کی کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بہت زیادہ لمبی نہیں کرتے۔ راستے میں اس سے ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس سائیڈ میں کیا ہے، اس سائیڈ میں کیا ہے، اور ایک سائیڈ میں بازار تھا، ہم لوگ باہر والی سائیڈ سے آ رہے تھے، اور ہم لوگ چلتے ہی جا رہے تھے مسلسل کافی ٹائم سے، 5-10 منٹ سے آگے چلتے جا رہے تھے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہاں پہ آ کے ایک جگہ تھی، میں نے پوچھا یہاں پہ کیا ہے، تو اس نے کہا یہاں پہ یہ ساری لائبریریز ہے، ٹھیک ہے یہاں پر آگے بھی بہت ساری لائبریریز ہے، تو یہاں پر آگے ایک حیدری لائبریری کے نام سے ایک بہت بڑی لائبریری ہے، تو چلو وہاں پہ چلتے ہیں۔ وہاں سے ایک بہت خوبصورت سا ویو حرم امام علی علیہ السلام کا آتا ہے، آپ وہ بھی دیکھ لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور بھی اچھا ہے، تو میں آگے چلتا رہا تیز، میں نے کہا ماموں کو تیز آ جاؤ، چلتے ہیں، وہ جگہ دیکھنی ہے جہاں سے حرم نظر آتا ہے، کیونکہ دیکھ کے دل کو بہت سارا سکون ملتا ہے۔ تو راستے میں نے اس سے بہت ساری باتیں کی، بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے بعد وہ مجھے بتاتا گیا کہ یہ چیز اس چیز کے بارے میں، اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہوتا ہے، اور میں ہر چیز کے بارے میں اس سے پوچھتا رہا۔ تو میں نے کہا کب آ رہی ہے وہ جگہ جہاں پہ ہم لوگوں نے جانا ہے، اس نے کہا چلتے رہو آگے مسلسل، اور میں چلتا رہا۔ کافی ٹائم چلنے کے بعد آگے جا کر اس نے کہا کہ اب آنے والی ہے وہ جگہ، تو میں اور تھوڑا سا تیز ہو گیا۔ میں نے کہا چلو تیز ہو جاؤ، پھر یہاں سے اس نے مجھے بتایا اندر جو سائڈ ہے یہی سائڈ پہ ہم لوگوں نے جانا ہے۔ یہ سامنے ایک تھوڑا سا صحن سا بنا ہوا تھا، اور دونوں سائڈ میں لائبریریز تھی۔ ایک سائڈ کی لائبریری کا نام ہمیں نہیں پتہ، دوسری جو سائڈ میں لائبریری تھی یہ حیدری لائبریری کے نام سے ایک لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری۔ تو یہ جو اندر آپ لوگوں کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ حیدری لائبریری ہے، اور بہت بڑی لائبریری ہے۔ تو ایک دوسری سائڈ میں بھی لائبریری ہی ہوگی شاید، کیونکہ یہاں پہ آس پاس ساری لائبریریز تھی، تو اس کا نام ہمیں نہیں پتہ اس لیے میں نے نہیں بتایا، اور ہم لوگ آگے چلتے گئے۔ ہم لوگ اس جگہ پہ جانا چاہتے تھے، یہاں سے حرم نظر آ رہا ہے، اور حسین فاطمیہ کا آخری حدود بھی نظر آتا ہے۔
تو ہم لوگ فائنلی اس جگہ پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد میں اس جگہ پہ چڑھ گیا۔ چڑھنے کے بعد سیدھا پہلے حرم کی طرف دیکھا تو دل کو ایک پھر سے ٹھنڈک سی محسوس ہو گئی، اور اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بہت مزہ آ رہا تھا، پرسکون ماحول تھا، کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر۔ تو اور بھی بہت اچھا لگا ہمیں کہ خالی ہم ہی تھے، اور بہت سکون کے ساتھ ہم نے یہ جو ویڈیو ہے وہ بنائی یہاں پر، اور زیارت بھی کی، اور حسین فاطمیہ کا نیچے جو بیسمنٹ ایریا ہے وہ بھی دیکھ لیا۔ اور یہ سارا جو نیچے نظر آ رہا ہے یہ سارا بھی حسین فاطمیہ میں آتا ہے، اور یہ حسین فاطمیہ کی دوسری سائڈ ہے جو ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا میں۔ یہ والی جو سائڈ ہے سامنے جو لائٹیں نظر آ رہی ہے یہ آخری حدود ہے، یہاں پر حسین فاطمیہ ختم ہوتا ہے، اور یہ حسین فاطمیہ بہت ہی بڑا ہے، اور یہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ٹائم پہ ریسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بنایا گیا ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، آرام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سکون کرتے ہیں، اور سکون والی جگہ ہے، بہت ہی سکون، دل کو بہت سکون ملتا ہے، دنیا سے الگ ہی ایک جگہ ہے۔ اور یہ لائٹیں جو سامنے نظر آ رہی ہے یہاں سے حدود ختم ہوتا ہے۔ اب وہ مجھے کہتا ہے چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں یار ماموں تھوڑی دیر اور بیٹھتے ہیں۔ وہ بولتا ہے نہیں ابھی بس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، کل پھر میں نے مدرسے میں بھی جانا ہے۔ میں نے کہا مدرسے میں جاؤ گے، پھر بھی جاؤ گے، کل بھی جاؤ گے، پرسوں بھی جاؤ گے، اور ایسا موقع پھر نہیں ملے گا مجھے۔ یہی باتیں کرتے کرتے ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ اتنی دیر تک ہم لوگ بہت تھک بھی گئے تھے، بہت ساری تھکاوٹ ہو گئی تھی، کیونکہ ہم لوگ کافی ٹائم سے مسلسل چل رہے تھے۔ تو ابھی ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا، تقریباً رات کے 2:30 بج گئے تھے، اور ہم لوگ واپس حسین فاطمیہ میں آ گئے، اور یہاں پہ ہم لوگ لیٹ گئے۔ اور میں ماموں کو بول رہا تھا یار اب میں یہاں پہ سونا چاہتا ہوں، ابھی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں یار چلتے ہیں۔ تو چلو گے، اور بھی اگر چلنا ہے تو بتاؤ کسی سائڈ پہ، میں لے کے جاتا ہوں، پھر آپ کو لے کے نہیں آؤں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں ماموں بس اب پورا ہو گیا ہے، اور ہم نے ہر کونا دیکھ لیا حسین فاطمیہ کا، آخری جو حصہ ہے وہ نہیں دیکھا تھا میں نے، وہ بھی دیکھ لیا، اور اپنے دوستوں کو بھی دکھایا، زیارت بھی کی، ہوٹل میں بھی گئے، اور ہم لوگ اسی کے بارے میں ڈسکس کرتے کرتے، اور میرا دل کر رہا تھا یہاں پہ، تو میں یہاں پہ لیٹ گیا۔ اس کے بعد ماموں ویڈیو بنا رہے تھے، پتہ نہیں کب بند کر دی، اور میں سو گیا۔ صبح اٹھ کے دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم اٹھ گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور میرے بال بہت خراب ہو گئے تھے رات کو سونے کی وجہ سے، تو میں نے تھوڑے سے بال سیٹ کیے، اور نماز پڑھنے کے لیے ہم حسین فاطمیہ سے نکل پڑے۔ یہاں پر کچھ لوگ سو رہے تھے، اور کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، سارے اپنے عبادت میں مشغول تھے۔ ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ نکل پڑے واپس اپنے کمرے کی طرف، اور ہم نے پوری رات کے جو قصے تھے وہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہ ہو گیا، وہاں پہ یہ ہے، اور ہم نے کہا نیکسٹ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، وہ بھی ہم لوگوں نے طے کی اسی راستے میں کہ ہم لوگ نیکسٹ کدھر جائیں گے، اور نیکسٹ سے جو جائیں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا نہیں، وہ سرپرائز ہوگا۔ اسی طرح کی سرپرائز ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے، کہ ہم لوگ ایک ایک کر کے عراق کے اندر موجود تمام زیارت کی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر زیارت ہم بھی کریں گے، آپ لوگ بھی کرو گے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو جیسے ہی ہم لوگ اپلوڈ کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے گی، اور یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا، سب سے پہلے آپ لوگ زیارت کرو گے، اور میرے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ میرے سبسکرائبرز جو ہے، آپ لوگ فیملی جو ہے وہ ساری زیارت کریں گے۔ زیارت کرنے کے بعد آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور ماموں کو تو ملے گا ہی ملے گا کیونکہ اس نے مجھے بھی زیارت کرائی ہے۔ اور ہم لوگ یہی باتیں کرتے کرتے امام علی کے حرم سے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ جانے کے بعد آخری میں ایک دو پکس جو رینڈملی ہم نے لوگوں نے نکالی تھی یہاں پر اپنے موبائل سے، تو یہ تصویریں بھی دی ہے۔ اگر ویڈیو کو یہ تصویریں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو یہ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں، اور آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں پہلے تو بھی بتائیں، نہیں آئے ہیں تو بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔